کنکریوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کنکریوں سے وہ کنکریاں اعلان کر رہی تھی کہ اگرچہ ہم دشمن رسول کے ہاتھ میں ہیں، ہم حضور کے دشمن کے پنجے میں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ ضرور لگائیں گے۔ اسی طرح اگرچہ ہم دیار کفر میں ہیں، ہم دیار غیر میں ہیں، لیکن آقا آپ کی محبت کے ترانے اڑانے کے لیے اور آپ کی محبت کے نعرے لگانے کے لیے ہمیں کسی اپنے یا بیگانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ جلوس میں شامل ہوں گے؟ ماشاء اللہ، آپ سارے شامل ہوں گے؟ ہاتھ سب نے نہیں اٹھائے لیکن مجھے پتا سارے شامل ہوں گے۔ آپ سارے شامل ہوں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ عظیم الشان سالانہ پروگرام ہے جلوس کا اور اس کو آپ اللہ کو کامیاب کرنا ہے رات میں ایک اعلان، سنڈے کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد جلوس کا آغاز ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز ہم الہرا سینٹر میں پڑھیں گے اور ممکن ہے یہاں بھی فیسلٹی اویلیبل ہو جائے نماز کے لیے، ممکن ہے کیونکہ یہاں بکنگ ہوتی ہے ہال کی، تو لیکن ممکن ہے تو انشاءاللہ اسی سنڈے کو ظہر کی نماز کے بعد ہم یہاں سے مارچ کریں گے۔ اینڈ کا بھی بتا دیں جی، اینڈ کا بھی بتا دیں۔ اور انجمن اسلامیہ مرکزی جامع مسجد انجمن اسلامیہ ہائی اسٹریٹ نارتھ میں جلوس کا اختتام ہوگا، وہاں جلسہ ہوگا، لنگر کا اختتام کرنے انتظام ادھر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اعلان سماعت فرمائیں، 29 مارچ کو روز اتوار بعد نماز ظہر واکنگ سرے میں برطانیہ کی تاریخ کی پہلی مسجد شاہجہاں مسجد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوگا۔ آپ تمام حضرات کو وہاں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جلوس کی رات کو جلسہ کہاں وہ تو ہے جلوس کے اختتام جی، جلوس کے اختتام پر جو جلسہ ہوگا اس میں جناب محمد یوسف میمن صاحب اور شہباز قمر فریدی صاحب خصوصی مہربانی فرمائیں گے اور آپ نے وہاں اسی طرح جب آپ کو ہونا ہے۔ اور دوسری بات 29 مارچ کو جامعہ محی الاسلام صدیقیہ میں میلاد مصطفیٰ کانفرنس، سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس، جس میں جناب یوسف میمن صاحب، جناب شہباز قمر فریدی صاحب اور قاری شاہد محمود صاحب کے علاوہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب پاکستان سے منتشر ہیں، ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، تو وہاں بھی آپ حضرات کی شرکت ضروری ہے۔ میں اعلانات ختم ہو گئے کیونکہ اب میں توجہ فرما رہا، میں جناب الحاج محمد یوسف میمن، یقین جانیے کہ میں کافی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ کون سے الفاظ میں استعمال کروں جن سے ان کو دعوت دوں یہاں آنے کی۔ الفاظ یہاں ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ واصف مصطفیٰ ہے، آقا کے شناخواں ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف اور حضور کی شناخوانی جن کی زندگی کا مقصد ہے، اور آپ نے اپنی زندگی گزار دی ہے حضور کی نعتیں سنانے میں، اور الحمدللہ اب ان کا فیضان صرف کسی ایک ملک تک نہیں رہا بلکہ وہ اب شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جہاں جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں حضور کی شناخوانی کے لیے پہنچتے ہیں۔ وہ سنت حسان ادا کرنے والے پاکستان کے ٹاپ کے نعت خوان جنہیں رب کائنات نے خوبصورت آواز عطا فرمائی اور اس آواز کو انہوں نے نبی کی ثنا میں استعمال فرمایا، حضور کی تعریف میں استعمال فرمایا۔ تشریف لاتے ہمارے مہمان خصوصی جناب الحاج محمد یوسف میمن صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔
माशाअल्लाह कई सालों के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे दिल की तमन्ना और हसरत पूरी हुई कि मुबीन दरसूरत में माइक्रोफोन हमारे अपने पास। हर साल कोई ना कोई ऊंच नीच उलझन हुआ करती थी। मुबारक के सिलसिले में आपको भाई शाहबाज कमर मरीदी को भी मैं आप रास्ते में आते हुए बात कर रहे थे कि भैया महफिल तो अमीन भाई माशाअल्लाह बहुत बड़ी करवाते हैं, लेकिन बस अब क्या किया जाए, कोशिश तो वो भी करते हैं लेकिन कोई ना कोई उलझन होती। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह माइक्रोफोन माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और वक्त अब हो चुका है बहुत ज़्यादा, वक्त हो चुका है, सच्ची बात है बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हम और आप सरकार के मूल मुबारक की ज़ियारत भी करनी है और लंगर शरीफ में भी शिरकत करनी है। तो मैं बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मगज़रात ज़हमतों बरकतों सआदत के लिए एक मरतबा नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक शुक्रिया कि वो नातखानों से राब्ते के सिलसिले में बहुत ताउन करते हैं। अल्लाह के नबी को अजर अता फरमाए। मुझे हुक्म दिया गया है कि हमद बारी ताला से आगाज़ करना है। अल्लाह ताला की हमद के अशार पढ़ रहा हूँ। शायर अल्लाह ताला की हमद बयान करने की कोशिश करता है। उसने कहा कि सभी के दिल में सभी की नजर में रहता है, सभी के दिल में सभी की नजर में रहता है। वो सबके साथ वो सबके साथ मुसलसल सफर में रहता है। कोई बताए कि अंधेरे में रोशनी की तरह ये कौन है, ये कौन है जो दिलों के नगर में रहता है। ये कौन है जो दिलों के नगर में रहता है। उसे तलाश करो, उसे तलाश, उसे तलाश सबके घर में रहता है। बोला मकान है मगर सबके घर में रहता है। चांद तारों की शाने जमाली में तू। अल्लाह ताला की हमद, इस हमद के लिए मुझे हुक्म दिया गया है। शायर अल्लाह ताला की हमद बयान करता है। कहा कि चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू। सुभान अल्लाह। मेरे मौला सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली डाली में तू, गोशे गोशे में तू, डाली 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 में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, बाली बाली में तू, बूटे बूटे में गुल, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू, बू में तू। अल्लाह 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 अल्लाह
کہتا ہے شاعر کہ یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، سبحان اللہ، یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے، ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے، تیرا محبوب وہ، تیرا محبوب وہ، اس کا محبوب تو اللہ کس کو میسر تیری ذات کی حمد، اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی پاک کی نعت، یہ اب بنیادی طور پہ ہم اور آپ چونکہ اللہ کے محبوب کے میلاد کی خوشی میں اظہار تشکر کے طور پر موبین ریسٹورنٹ میں یہاں حاضر ہے نا، تو سرکار کی نعت اور اللہ تعالیٰ کی حمد کا یہ امتزاج، شعری امتزاج اس نے یوں پیش کیا، کہتا ہے کہ میرے مولا دید